یہ توحید کو لایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف فوکس، صرف ایک ہی رب ہے۔ تمام جتنی شرکیہ حرکات، جتنی شرکیہ افعال، جتنی شرکیہ چیزیں ہو سکتی تھی، سب کو ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ فوکس نہیں رہے گا آپ کا، دین پر آپ کا فوکس نہیں رہے گا۔ اللہ ایک ہے، اسی کی طرف اپنا دل لگاؤ، وہی فوکس کی جگہ بس۔ شیر کو کیوں بادشاہ کہا جاتا ہے جنگل کا؟ کیوں راجہ کہا جاتا ہے جنگل کا؟ آپ نے اس کے کئی کہانیاں سنی ہیں، لیکن کیا آپ نے سیکھا ہے کہ وہ کیوں کہا جاتا ہے راجہ؟ کیوں جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ فوکس۔ کئی ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا کہ شیر شکار کر رہا ہے، آپ دیکھنا، غور کرنا، جب شیر گھات میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب وہ شکار کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو تیسری اور ایک مثال دوں گا ایلون مسک کی۔ ایلون مسک ایک بہترین انٹرپرینر ہے۔ جب اس کی 24 عمر تھی، اس نے پہلی کمپنی شروع کی، اس پر اس نے اتنا فوکس کیا، اتنا اپنا دل لگایا، اتنا ذہن لگایا، اس سے اپنے ذہن کو ہٹایا نہیں، اپنے فوکس کو ڈسٹریکٹ ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کمپنی کو کئی کروڑ روپے میں بیچ دیا۔ ہے ویلکم بیک اگین۔ آپ کے لیے میں وہی ویڈیو لایا ہوں جیسا آپ چاہتے ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہ ہو، آپ کا ٹائم برباد نہ ہو، اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو کچھ نالج ملے۔ یہ وہی ویڈیو ہے۔ آپ کو میں ایک ایسی کی دینے والا ہوں، ایسی ایک چابی دینے والا ہوں، جس کے ذریعے سے آپ اپنے گول کو حاصل کر لیں گے۔ دنیا میں جو بھی شخص کامیاب ہوا ہے، اپنے گول تک پہنچا ہے، سکسیسفل ہوا ہے، امیر ہوا ہے، اس نے اسی چیز کو اپنایا ہے۔ اس ویڈیو کو بہت ہی غور سے سنو اور بہت ہی غور سے سمجھو۔ اس میں جو میں کہہ رہا ہوں اس کو اپنی زندگی میں اتارو۔ بہت اہم ہے، آپ کو آپ کی کامیابی تک پہنچائے گا۔ اور جو چیز میں آپ کو بتلانے والا ہوں وہ ہے فوکس۔ فوکس ہی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو آپ کے گول تک پہنچائے گی، آپ کو ایک سکسیسفل آدمی بنائے گی، آپ کو ایک امیر آدمی بنائے گی۔ فوکس کے بغیر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ آپ جو چیز کر رہے ہیں اس پر آپ کو فوکس ہونا پڑے گا 100%۔ اگر آپ کو اسکول میں کامیاب ہونا ہے تو آپ کو فوکس رہنا گا اپنی اسٹڈیز پر۔ اگر آپ کو کالج میں کامیاب ہونا ہے، آپ کو فرسٹ آنا ہے، وہاں پر آپ کو اچھی گریڈ لانا ہے، تو آپ کو فوکس رہنا پڑے گا وہاں پر کالج میں اپنی پڑھائی پر، اپنے ایجوکیشن پر۔ اگر آپ آفس میں بہترین رول ادا کرنا چاہتے ہیں، امپلائی آف دی منتھ کا ایوارڈ حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کو فوکس کرنا پڑے گا اپنے کام پر۔ کام پر فوکس نہیں کریں گے تو آپ وہاں پر کامیاب نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو ایگزامپلس دیتے جاؤں گا اور سمجھاتے جاؤں گا کہ فوکس کتنی اہم چیز ہے، فوکس کیسا کرنا ہے، وہ طریقے کیا ہے، میں آپ کو اگلے ویڈیو میں بتلاؤں گا، دوسرے ویڈیو میں بتلاؤں گا۔ لیکن یہاں پر آپ سمجھو کہ فوکس کی اہمیت کیا ہے۔ بہت زیادہ اہمیت ہے فوکس کی۔ آپ نے بہت سے لوگوں کے بارے میں سنا ہوگا، یا پھر آپ نے پڑھا ہوگا، یا پھر آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ جو اپنا کام شروع کر دیے تھے، اپنے گول کی طرف نکل پڑے تھے، اپنی کامیابی کی طرف نکل پڑے تھے، لیکن وہ ناکامیاب ہو گئے۔ ان کی سب سے بڑی وجہ کہ انہوں نے فوکس نہیں کیا۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ ہم ایک چیز پر کام کریں، ایک چیز میں کامیابی حاصل کریں، لیکن جب وہ دیکھتے اس میں تھوڑے دنوں کے بعد، تھوڑے مہینوں کے بعد کہ اس میں کامیابی نہیں مل رہی ہے، یا پھر وہ اتنا آگے نہیں بڑھے، تو وہ لوگ شفٹ کر جاتے، پھر کسی اور چیز پر چلے جاتے۔ فار ایگزامپل، کوئی ایک پروگرامر بننا چاہتا تھا، کوئی ایک پروگرام سیکھنا چاہتا تھا، لیکن اس نے اس میں کچھ دن لگائے، کچھ ٹائم لگایا ہے، لیکن اس کے بعد اس کا ذہن شفٹ ہو گیا کہ نہیں، مجھے اب جو ہے نا بزنس کرنا ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ بزنس میں بہت لوگ آگے بڑھ رہے ہیں، میں بزنس کروں گا۔ پھر وہ فوکس ہٹتا ہے، نہیں مجھے اب جو ہے نا جاب کرنا چاہیے، میں اس میں کامیاب نہیں ہوں، میں اس میں جاب کروں گا۔ یہ اس طریقے سے جو مائنڈ سیٹ ہوتا ہے کہ ادھر بھی جاؤ، یہاں پر تھوڑے دن ٹرائی کرو، ادھر بھی جاؤ، یہاں پر تھوڑے دن ٹرائی کرو، فوکس جہاں پر نہیں رہتا ہے نا، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ دیکھو، دنیا بننے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کہا کہ اس جھاڑ سے تم کو پھل نہیں کھانا ہے۔ یہ فوکس کی جگہ ہے کہ یہ ایک جھاڑ ہے جہاں پر آپ کو فوکس کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہاں کا پھل آپ کو نہیں کھانا ہے، لیکن وہی غلطی آدم علیہ السلام نے کی، اپنا فوکس ہٹایا، اور جب شیطان کے بہکاوے میں آ گئے کہ آپ کو ابدی زندگی سے اللہ تعالیٰ محروم کرنا چاہتا ہے، جب آدم علیہ السلام کا فوکس ہٹ گیا تو انہوں نے وہ پھل کھا لیا، اور اس کا نتیجہ آپ جانتے ہیں۔ پھر یہ دنیا شروع ہوئی۔ جب سے یہ دنیا شروع ہوئی، جتنے لوگ آئے ہیں، جتنے نبی آئے ہیں، جتنے انبیاء آئے ہیں، سب کا کام یہی تھا کہ انہوں نے فوکس کیا ہے اپنی امت کو صحیح راستے پر لانے کا۔ دین نے ہم کو فوکس کی طرف بہت زیادہ راغب کیا ہے۔ دین اسلام نے ہم کو بتلایا ہے کہ فوکس کرو ہر چیز پہ۔ اسی لیے توحید کو لایا گیا ہے کہ اللہ کی طرف فوکس، صرف ایک ہی رب ہے۔ تمام جتنی شرکیہ حرکات، جتنی شرکیہ افعال، جتنی شرکیہ چیزیں ہو سکتی تھی، سب کو ہٹا دیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ فوکس نہیں رہے گا آپ کا، دین پر آپ کا فوکس نہیں رہے گا۔ اللہ ایک ہے، اسی کی طرف اپنا دل لگاؤ، وہی فوکس کی جگہ بس، کہیں اور سے نہیں مانگو۔ نماز جب پڑھتے ہو تو ہمارے دین نے ہم کو سکھایا ہے کہ فوکس کرو نماز میں۔ اگر تم کو پورا اس کا فائدہ حاصل کرنا ہے، اس کا اجر حاصل کرنا ہے، تو فوکس۔ نماز پڑھتے ہوئے آپ کو صرف اپنا جسم نہیں لگانا ہے، آپ کا ذہن آپ کو فوکس کرنا ہے نماز میں، جبھی جا کر کے آپ کو اس کا پورا ثواب ملے گا، پورا اجر ملے گا۔ اسی طریقے سے ہر چیز، دین کی ہر چیز میں آپ کو فوکس کے لیے کہا گیا ہے۔ آپ دنیا میں کوئی بھی مثال لے لو، جب پلین بنایا جا رہا تھا، جب پہلی وقت دنیا میں پلین بنانے کی بات ہوئی تھی، ایروپلین، کہ دنیا میں لوگ اڑنا شروع کریں گے کسی چیز کے ذریعے سے، تو لوگ ہنسنے لگے تھے۔ کسی نے
کا یقین نہیں کیا کہ یہ لوگ بھی اڑ سکتے ہیں، کیا لوہے کی چیز کسی کو لے کر کے اڑ سکتی ہے، یا لوہے کی چیز اڑ سکتی ہے، سب ہنس رہے تھے، کسی نے اس پر یقین نہیں کیا۔ ان لوگوں نے اپنا فوکس نہیں ہٹایا، لوگوں کی باتوں میں آ کر کے انہوں نے اپنا فوکس نہیں ہٹایا، ان کے لیے سالوں لگ گئے اس چیز کو بنانے کے لیے، لیکن جب وہ کامیاب ہو گئے، جب انہوں نے پہلی فلائٹ لی، جب انہوں نے پہلی وقت پلین کو اڑایا، لوگوں کو سمجھ میں آیا کہ ہاں یہ چیز ہو بھی سکتی ہے۔ پوائنٹ یہاں یہ بتلانے کا ہے کہ بردرز نے اپنا فوکس نہیں ہٹایا، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، کئی سال ان کو لگ گئے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ نہیں ہو رہا ہے، چلو کوئی اور چیز ٹرائی کرتے ہیں۔ اگر وہ ایسا کرتے تو وہ تو پلین نہیں بناتے، کوئی اور بنا لیتا جس کا فوکس زیادہ تھا، جو زیادہ فوکس کر سکتا تھا۔ اسی طریقے سے آپ لے لو کہ بل گیٹس نے جو کمپنی بنائی ہے مائکروسافٹ، جب وہ کمپنی شروع کیا تھا اس نے پورا فوکس اپنا ایک ہی کمپنی کی طرف لگایا۔ یہ بات یاد رکھو کہ وہ کامیاب ہونے کے بعد کہیں اور شفٹ ہوا، آج وہ کچھ اور کام کرتا ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، لیکن اس نے پہلے جب مائکروسافٹ شروع کی تو اس نے پورا فوکس اپنا لگا دیا، فوکس کیا اس نے اسی چیز کی طرف، اس نے لگایا، اس نے بولا کہ میں مائکروسافٹ پروڈکٹ پوری دنیا میں پھیلا دوں گا، پوری دنیا اس کو استعمال کرے گی، اور آج پوری دنیا اس کو استعمال کر رہی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا جو گول تھا اس پر اس نے فوکس کیا ہے، اپنا ذہن وہیں پر لگایا ہے۔ آج وہ سب سے بڑا آدمی بن گیا ہے دنیا میں، آج وہ سب سے امیر ترین اور سب سے کامیاب شخص مانا جاتا ہے دنیا میں۔ اسی طریقے سے آپ لے لو ایپل کا جو اسٹیو جابس تھا، اس نے 21 سال میں وہ کمپنی شروع کی ہے، 21 سال میں اس نے فوکس کیا ہے کہ مجھے یہ کمپنی کو آگے بڑھانا ہے۔ آج ایپل کے کتنے پروڈکٹس ہیں، بے شمار پروڈکٹس ہیں، لیکن سنو، فوکس اس نے سب سے پہلے کیا کیا ہے؟ 21ویں سال میں جب اس نے کمپنی شروع کی، اس نے سب سے پہلے یہ کہا کہ میں ایک ایسا پروڈکٹ لاؤں گا جو مائکروسافٹ کو پیچھے کر دے، مائکروسافٹ سے بہتر رہے۔ آج جتنے پروڈکٹس ایپل کے ہیں اتنے پروڈکٹس پہلے نہیں تھے، صرف اس نے میکنٹاش پہ کام کیا ہے، اس نے پہلے ہارڈ ویئر پہ کام کیا ہے، اپنے سافٹ ویئر پہ کام کیا ہے۔ مجھے اس کو سب سے دنیا کا بہترین سافٹ ویئر بنانا ہے، وائرس فری سافٹ ویئر بنانا ہے، ایسا پروڈکٹ مجھے دینا ہے جس میں وائرس ہی نہ آئے۔ اس کا فوکس یہ تھا۔ جب اس نے اس میں کامیابی حاصل کی، میکنٹاش جب اس نے اچھا بنا لیا، پھر اس کا مائنڈ شفٹ ہوا فون کی طرف۔ اس نے پہلے کمپلیٹ کیا میکنٹاش کو، اس نے پہلے کمپلیٹ کیا ایک پی سی کو، ایک ڈیوائس کو، ایک سافٹ ویئر کو کمپلیٹ کیا، اس پہ سے اس نے فوکس نہیں ہٹایا۔ جب وہاں پر وہ کمپلیٹ ہو گیا تو اس چیز کو پھر اس نے اپلائی کیا فون پر، پھر اس نے فوکس کیا صرف فون پر۔ آئی فون کو اتنا بہترین بنا دو کہ دنیا میں ایسا فون ہی نہ رہے، اور آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس طریقے سے فون کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں، وہاں پر وائرس ہی نہیں آتا ہے وہ فون میں۔ کیوں؟ فوکس کیا گیا ہے، اس کے بعد پھر وہ دوسرے پروڈکٹس میں گیا ہے۔ اسی طریقے سے میں آپ کو تیسری اور ایک مثال دوں گا ایلان مسک کی۔ ایلان مسک ایک بہترین انٹرپرینر ہے۔ جب اس کی 24 عمر تھی، اس نے پہلی کمپنی شروع کی، اس پر اس نے اتنا فوکس کیا، اتنا اپنا دل لگایا، اتنا ذہن لگایا، اس سے اپنے ذہن کو ہٹایا نہیں، اپنے فوکس کو ڈسٹریکٹ ہونے نہیں دیا۔ اس کے بعد اس نے اس کمپنی کو کئی کروڑ روپے میں بیچ دیا۔ یہ ہوتا ہے فوکس کا رزلٹ، فوکس۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ کامیاب ہونے کے لیے فوکس۔ اس کے بعد جب اس نے بیچا تو آج اس کے پاس کیا ہے پتہ ہے؟ ٹیسلا، جو الیکٹرک کارز ہے، جو الیکٹرک سے چلتی ہے، وہ کارز کا مالک ہے وہ کمپنی کا۔ اور اس کے پاس ہے اسپیس ایکس جو خلا میں جو راکٹ جاتی ہے، جو کمپنی ہے اس کا مالک ہے وہ۔ کیوں؟ فوکس، ذہن، اپنے مائنڈ کو ڈسٹریکٹ ہونے نہیں دینا۔ یہ تو سب میں آپ کو دنیاوی مثالیں دے رہا تھا، میں آپ سے مخاطب ہوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کا کیا فوکس ہے۔ آپ کا دینی اعتبار سے اگر کوئی گول ہے، آپ کو حافظ بننا ہے، آپ کو عالم بننا ہے، آپ کو محدث بننا ہے، آپ کو مفسر قرآن بننا ہے، آپ کو ایک داعی بننا ہے، اگر آپ کا یہ گول ہے تو فوکس کرو اس پر، ہٹو مت اس سے۔ چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، آپ کو ہٹنا نہیں ہے۔ تھوڑے پیسوں کے لیے آپ کو اپنا خواب نہیں چھوڑنا ہے۔ اب میں آپ کو دینی مثالیں دیتا ہوں۔ شیخ البانی، آج بھی ان کا نام یاد رکھا جاتا ہے، ان کا انتقال ہو گیا کئی برسوں پہلے، لیکن آج بھی ان کا ذکر کیا جاتا ہے ہر مجلس میں، ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے ہر حدیث میں کہ یہ صححہ الالبانی۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے فوکس کیا، ان کا یہ گول تھا کہ مجھے صحیح اور ضعیف حدیث جتنے ہیں ان کو الگ کر دینا ہے تاکہ امت کو فائدہ ہو۔ انہوں نے اس پر اپنی پوری زندگی لگا دی، اور آج ان کے انتقال کے بعد بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے، ہر مجلس میں ان کا ریفرنس دیا جاتا ہے کہ انہوں نے صحیح کہا ہے۔ کیوں ہوا؟ فوکس۔ شیخ سدیس کو 30 سال کے اوپر ہو گیا امام حرم بن کر کے، 30 سال انہوں نے فوکس کیا ہے ایک ہی چیز پر، انہوں نے فوکس کیا ہے اپنے حفظ پر، انہوں نے فوکس کیا ہے اپنی قرات پر، انہوں نے فوکس کیا ہے اپنی دینی تعلیم پر، انہوں نے فوکس کیا ہے خطابت پر، جب جا کر کے وہ اس پوزیشن پر ہے کہ دونوں حرمین کے پورے معاملات وہ دیکھتے ہیں آج
کیوں وہ ایسا کر سکے؟ کیونکہ انہوں نے فوکس نہیں ہٹایا۔ اسی طریقے سے میں آپ کو بتلاؤں گا کہ اگر آپ نے بزنس شروع کر دیا ہے تو اس کو چھوڑو مت، اس کو پیچھے مت ہٹو۔ تھوڑی بہت تکلیف آئے گی، تکلیف کے بغیر تو کامیابی مل ہی نہیں سکتی ہے۔ کامیابی حاصل کرنا ہے تو تکلیف تو سہنا ہی پڑے گا۔ آپ کو جو پریشانیاں آ رہی ہیں وہ آپ کو آگے بڑھانے کے لیے آ رہی ہیں، آپ کو پیچھے کرنے کے لیے نہیں۔ میں یہ کئی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں اور ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مصیبتوں سے بھاگو مت، پریشانیوں سے بھاگو مت۔ جو آپ کا گول ہے، جو آپ کا مقصد ہے کامیاب ہونے کے لیے، جو آپ جہاں پر آپ پہنچنا چاہتے ہیں، چاہے وہ دین سے ہو کہ دنیا سے ہو، پریشانیاں آنے والی ہیں ہر وقت۔ اسی طریقے سے میں آپ کو ایک جانور کی مثال دیتا ہوں۔ جانور میں شیر کو کیوں بادشاہ کہا جاتا ہے جنگل کا، کیوں راجہ کہا جاتا ہے جنگل کا؟ آپ نے اس کے کئی کہانیاں سنی ہیں، لیکن کیا آپ نے سیکھا ہے کہ وہ کیوں کہا جاتا ہے راجہ، کیوں جنگل کا بادشاہ کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ فوکس۔ کئی ویڈیوز میں آپ کو مل جائے گا کہ شیر شکار کر رہا ہے، آپ دیکھنا، غور کرنا، جب شیر گھات میں بیٹھا ہوا ہوتا ہے، جب وہ شکار کے لیے انتظار کر رہا ہوتا ہے، ایک ریوڑ جا رہا ہے، ایک جھنڈ جا رہا ہے، تو اس کا فوکس ہر ایک پہ نہیں ہوتا ہے۔ وہ دیکھ لیتا ہے کہ میرا ایک ہی شکار ہے، اسی کے اوپر وہ فوکس کرتا ہے، اور جب وہ قریب آتے رہتا ہے تو اپنے آپ کو تیار کر لیتا ہے، اور جب وہ گزرتے رہتا ہے تو اس کے پیچھے ہی بھاگتا ہے۔ وہ کسی اور کو 5000 میں سے صرف ایک کے پیچھے بھاگتا ہے وہ۔ اگر شیر نے ایسا نہیں کیا، فار ایگزامپل اگر شیر نے کیا کہ ایک کی طرف بھاگا ہے 10 سیکنڈ کے لیے، پھر دوسری کی طرف اس نے شفٹ کیا 20 سیکنڈ کے لیے، پھر اس نے شفٹ کیا 30 سیکنڈ کے لیے کسی اور کے پیچھے، تو وہ کسی کو حاصل نہیں کرے گا، وہ صرف تھک جائے گا اور کبھی کامیاب نہیں ہو سکے گا، اپنا شکار حاصل نہیں کر پائے گا۔ اگر آپ اپنے فیلڈ کے راجہ بننا چاہتے ہو، اگر آپ اپنے فیلڈ کی بادشاہ بننا چاہتے ہو، تو فوکس سے ہٹو مت، دینی اعتبار سے ہو یا دنیاوی اعتبار سے ہو۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ صرف دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے بھی آپ کو فوکس ہونا پڑے گا۔ ہر چیز میں آپ کو فوکس ہونا پڑے گا، جو بھی آپ بننا چاہتے ہیں۔ اگر آپ فوکس نہیں ہوئے، اگر آپ نے اپنے ذہن کو منتشر کر دیا، آپ نے اپنے ذہن کو ہٹا دیا، تو پھر آپ کامیاب کسی چیز میں بھی نہیں ہو سکتے، نہ ادھر ہو سکتے ہو، نہ ادھر ہو سکتے ہو، نہ دنیاوی چیز میں ہو سکتے ہو، نہ دینی چیز میں ہو سکتے ہو۔ اور ایک ہی چیز پر آپ کو گول بنا کر کے اس پر کام کرنا ہے۔ مجھے پتا تھا کہ آپ ابھی تک گھوم رہے تھے ادھر ادھر، یہ کروں وہ کروں، یہ بھی کر رہے تھے، یہ بھی ٹرائی کر رہے تھے، وہ بھی ٹرائی کر رہے تھے، آپ ہر چیز کے پیچھے بھاگ رہے تھے اور اپنی زندگی پوری اسی میں ابھی تک آپ نے لگا دی ہے۔ اب رک جاؤ، اب ایک گول جو آپ نے سیٹ کیا ہے اس کے اوپر فوکس کرو، بس اس میں آپ کامیاب ہو جاؤ گے انشاءاللہ۔ آپ کو آگے ادھر ادھر دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، فوکس کرو، اپنے ذہن کو ایک ہی جگہ لگاؤ، یہ بات یاد رکھ لو، فوکس از دی کی ٹو سکسیس۔ دیکھو میں نے گول پر کئی ویڈیوز بنائے ہیں، کس طریقے سے گول کی حفاظت کرنا ہے، کس طریقے سے ڈریم کو گول میں بدلنا ہے، کئی ویڈیوز جا کر کے پیچھے دیکھو، میری ویڈیوز کو دیکھو، چینل پر کتنے ویڈیوز میں نے بنائے، پورے انفارمیٹیو ہے، آپ کو کام میں آئیں گے۔ میں نے کہا تھا کہ آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، آپ کو انفارمیشن ملے گی، مجھے امید ہے کہ وہ وعدہ میں نے پورا کیا ہے۔ تو آپ سے ایک گزارش ہے، آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، اگر آپ کو یہ اچھا لگا ہے، آپ کو اگر فائدہ ہوا ہے اس سے، تو دوسروں کو شیئر کریے، کیونکہ دوسروں کو فائدہ ہو جائے گا، دوسروں کو بھی اس سے انفارمیشن مل جائے گی، آپ کے لیے وہ دعا دیں گے جیسے آپ دوسروں کے لیے دعا دے رہے ہیں، یا پھر آپ میرے لیے دعا دے رہے ہیں، اسی طریقے سے وہ آپ کے لیے دعا دیں گے۔ تو پلیز اس ویڈیو کو شیئر کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، کسی سے مت چھپائیں، انفارمیشن دیں تاکہ لوگ اس سے سیکھیں۔ اس ویڈیو کی ضرورت، اس انفارمیشن کی ضرورت بہت سے لوگوں کو ہے، انفارمیشن چاہیے، گول کے اوپر کس طریقے سے فوکس کرنا ہے، ان کو اس سے ہیلپ ملے گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو آگے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو۔ بہت بہت شکریہ آپ کا اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے۔